ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بزرگان دین اور عزیز طلبہ، دو دن جمعہ قبل میں نے اپنے بیان کے اندر ایمان کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی اور اس میں آخر میں یہ بات آئی تھی کہ ایمان غیب کی باتوں کو ماننے کا نام ہے۔ اسی سلسلے سے متعلق کچھ باتیں آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ غیب سے کیا مراد ہے اور غیب کہتے کس کو ہیں اس کی پوری وضاحت ہمارے سامنے آ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہے کی بات نہیں ہے، اور پھر فرمایا یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ پھر متقیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کا تعارف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے اور ایک آیت کے اندر بھی ان حضرات کا تعارف کیا گیا ہے، متقیوں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی تو آتے ہیں لغت میں تصدیق و تسلیم، ڈکشنری کے حساب سے تصدیق و تسلیم، اور شریعت میں ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو دے کر بھیجی ہیں، ان چیزوں کو آپ پر اعتماد کرتے ہوئے دل سے تسلیم کر لینے کا نام، دل سے مان لینے کا نام، آپ پر اعتماد کرتے ہوئے دل سے مان لینے کا نام ایمان کہلاتا ہے۔ اس غیب کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیب سے یہاں وہ باتیں مراد ہیں جن کی تفسیر حدیث میں، یعنی حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بڑی جماعت کے طلبہ جانتے ہیں حدیث جبریل کو، کہ جس میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، کہ حضرت عمر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان نمودار ہوا، بالکل صاف ستھرے کپڑے اور بہت ہی زیادہ کالے رنگ کے بال، یعنی بالکل صاف ستھرا وہ آدمی تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی گھر سے نہا دھو کے آیا ہو، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں سفر سے آیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے سے ہوتا تھا، جس میں لمبا وقت بھی لگتا تھا، تو دھوپ کی گرمی اور اسی طریقے سے گرد و غبار، ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کی حالت متغیر ہو جاتی تھی، کپڑے پراگندہ ہو جاتے تھے، بال بکھرے جاتے تھے، محسوس ہوتا تھا دیکھنے سے ہی کہ کوئی آدمی مسافر ہے۔ لیکن یہ آدمی جو آیا صاف ستھرے کپڑے، سفید اور کالے کالے بال والا، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی نہا دھو کے آیا ہے۔ ولا يعرفه منا احد، اور حضرت عمر کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، اگر مدینے کا کوئی آدمی رہتا تو ظاہر سی بات ہے ہم جانتے ہیں ان کو، لیکن مدینے کا آدمی بھی نہیں تھا، اور ایسا لگ بھی نہیں رہا تھا کہ باہر سے وہ سفر کر کے آیا ہے۔ خیر اس کے بعد وہ لمبی حدیث ہے جس میں حضرت عمر نے فرمایا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، حضور کے قریب ایسے بیٹھے کہ اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پہ رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد اس آدمی نے کچھ سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے اندر ایک سوال اس سائل نے یہ پوچھا، من ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر یقین رکھے اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، ان باتوں کو تو دل سے مان لے، ان باتوں کو تو دل سے جان لے اور اس پر یقین رکھے، یہی ایمان ہے۔ ایمان کی تفسیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ تو حضرت علامہ آلوسی الغیب سے ان چیزوں کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیب ان چیزوں کا نام ہے، جس میں اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ تو کافی لمبا مضمون ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب، اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب، یہ لمبا مضمون ہے، میں اس میں نہیں جا رہا۔ تو یہاں ایمان غیب سے ان چیزوں کی تفسیر اس حدیث کی روشنی میں کی گئی ہے کہ غیب سے یہ چیزیں مراد ہیں۔ یہ چیزیں غیب کیوں ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر علم کے ذرائع رکھے ہیں جن کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، جن کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 سینسز کہتے ہیں اس کو انگریزی میں۔ قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت شامہ سونگنے کی قوت، اور قوت لامسہ چھونے کی قوت، اور قوت سامعہ سننے کی قوت۔
یعنی یہ 5 حواس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، جن سے ان چیزوں سے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر کچھ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، دیکھتا ہے، معلوم ہوتا ہے سفید چیز ہے، کالی چیز ہے، اور اسی طریقے سے صاف ستھری چیز ہے، پہلی چیز ہے، گندی چیز ہے، اچھی چیز ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ کے معلوم کرتا ہے۔ حواس اور قوت سامعہ سے سن کے کچھ چیزیں معلوم کرتا ہے، سنا اسے معلوم، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، سنا معلوم ہوگا کہ یہ قرآن کی تلاوت ہے، اور اسی طریقے سے کوئی حدیث سنا معلوم ہوگا یہ حدیث کی بات ہے، اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں سنتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے۔ یہ قوت سامعہ کا کام ہے۔ انسان اس کے ذریعے ایسی کچھ چیزیں سن کر علم حاصل کرتا ہے، درس سنتا ہے علم حاصل کرتا ہے، کتابیں دیکھتا ہے علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قوت شامہ، سونگنے کی قوت، اللہ تعالیٰ نے سونگنے کی قوت رکھی، سونگ کر کچھ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، اچھی خوشبو ہے، بدبو ہے، یا اور دوسری چیزیں ہیں، یہ سونگ کر علم حاصل کرتا ہے انسان۔ قوت ذائقہ، چکھ کر کچھ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، چکھتا ہے، زبان اسے علم دیتی ہے کہ یہ قوت ذائقہ اس کو یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کھٹی ہے، یہ کھاری ہے، اور اسی طریقے سے یہ کڑوی ہے۔ قوت ذائقہ کا کام ہے، انسان اس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ اور قوت لامسہ، یہ تو پورے جسم میں ہے، قوت لامسہ پورے جسم میں، چھو کر کچھ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، کسی چیز کو چھوئے گا پتا چلے گا کہ خردری ہے، صاف ہے، اور اسی طریقے سے نائس ہے، سافٹ ہے، ہارڈ ہے، کچھ چیزوں کا علم سے حاصل کرتا ہے۔ یہ 5 حواس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ 5 حواس محدود دائرے میں کام کرتے ہیں، ان کا اپنا دائرہ ہے، وہ اپنے ہی دائرے میں رہتے ہیں، وہ اپنے دائرے سے آگے کام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر قوت باصرہ کو لے لیجیے، دیکھنے کی قوت، یہ اپنے محدود دائرے میں کام کرتی ہے یہ قوت، اور یہ جو کام کرتی ہے کام وہ کام نہیں کرتا۔ قوت سامعہ وہ کام نہیں کرتی، قوت باصرہ جو کام کرتی ہے وہ قوت باصرہ اپنے محدود دائرے میں کام کرتی ہے۔ بہت ہی زیادہ کوئی چیز دور ہو، ایسی بات ہے قوت باصرہ وہ کام نہیں کرتی، بہت ہی قریب میں کوئی چیز ہو تب بھی قوت باصرہ کام نہیں کرتی۔ کتاب کو یوں آنکھوں سے لگا کے رکھ لیجیے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کتاب کو اگر آنکھوں کے یوں قریب رکھ لیا کچھ بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قوت باصرہ کے بالکل قریب ہے، نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے، آپ اس کے پیچھے کی کوئی چیز دیکھنا چاہیں، قوت باصرہ وہاں کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دائرے کو محدود کر دیا ہے۔ اسی طرح قوت سامعہ، اس کا دائرہ بھی محدود ہے۔ کان میں آپ انگلی ڈال لیں یا جس چیز سے آواز آ رہی ہے اسی کو آپ اٹھا کے کان میں رکھ لیں، کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ بہت ہی زیادہ دور سے آ رہی ہو آواز، دھیمی آواز آ رہی ہو، کان کام نہیں کرتا، قوت سامعہ وہاں بالکل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ قوت شامہ کا بھی یہی قصہ ہے، قوت ذائقہ کا بھی یہی قصہ ہے کہ یہ سب اپنے محدود دائرے میں کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ دیا ہے، انسان ان چیزوں کو استعمال کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ اس میں انسان اور دوسرے جانور سب برابر ہیں، اس میں انسان کے لیے کوئی معابین امتیاز فرق نہیں رکھا گیا۔ انسان بھی اپنے ان حواس سے علم حاصل کرتا ہے، کچھ چیزوں کو معلوم کرتا ہے، مشاہدات سے قوت سامعہ، مشاہدات میں قوت باصرہ سے کام لیتا ہے، مسموعات میں قوت سامعہ سے کام لیتا ہے، اور دوسری چیزوں کو اپنے اپنے قوت سے استعمال کرتا ہے۔ اس میں دوسرے جانور بھی اس کے ساتھ شریک ہے، تمام حیوان اپنی اپنی قوتوں، اپنے استعداد کے بقدر اپنے ان حواس سے کام لیتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ دوسرے جانوروں کو بھی دیکھ لیجیے، وہ بھی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، ان کو بھی حاصل کرتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ کتے کو دیکھیے، آپ پتھر اٹھائیں گے کتا بھاگے گا، کیوں؟ وہ معلوم کرتا ہے کہ پتھر سے مجھے مارے گا، مجھے چوٹ لگے گی، وہ بھاگے گا، علم حاصل ہو رہا ہے اسے بھی۔ اس میں انسان اور غیر انسان حیوان سب شریک ہیں۔ اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور ایک چیز دی ہے جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، وہ ہے قوت عقل۔ وہ کیا ہے؟ قوت عقل۔ قوت عقل کے ذریعے سے انسان بہت سی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ اس کا دائرہ ان حواس خمسہ کے دائرے سے بہت بڑا ہوا ہے، اس کا دائرہ بالکل آگے ہے، محسوسات کی چیزوں سے بھی آگے ہے اس کا دائرہ۔
عقل آنکھ تو صرف دکھاتی ہے، آنکھ تو صرف بتاتی ہے کہ یہ گھڑی ہے، یہ فین ہے، یہ عمارت ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ آنکھ تو صرف دکھانے کا کام کرتی ہے، عقل سوچنے اور سمجھنے کا کام کرتی ہے۔ عقل یہ بتاتی ہے کہ دیکھ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی کاریگر ہے، کتنا ماہر ہوگا وہ، کتنا فنکار ہوگا، کتنی اچھی مہارت رکھتا ہے اپنے فن میں، کس قدر اچھے طریقے سے اس نے بنایا ہے۔ یہ سب کام قوت کرتی ہے، قوت عقل کرتی ہے۔ حواس خمسہ سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے قوت دی انسان کو، یہ قوت عقل اپنا یہ کام کرتی ہے۔ قوت عقل میں انسان ممتاز ہے دوسری مخلوقات سے۔ دوسری مخلوقات میں وہ عقل ان کو نہیں دی گئی جو عقل انسان کو دی گئی ہے۔ آپ نے منطق کے اندر پڑھا ہوگا، انسان کی تعریف بیان کی جاتی ہے حیوان ناطق۔ منطق میں انسان کی تعریف بیان کی جاتی ہے الانسان ما ہوا، تو کہا جاتا ہے انسان حیوان ناطق ہے۔ لغت کے اندر اگر آپ معنی دیکھیں گے تو بولنے والا جانور، بہت سے طلبہ بھی یہی سمجھتے ہیں بولنے والا جانور۔ ارے بھائی دوسری مخلوقات بھی بولتی ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ دوسری مخلوقات بھی بولتی ہیں، چڑیاں بولتی ہیں، چرندے بولتے ہیں، پرندے بولتے ہیں، چرند پرند درند سارے جو بھی مخلوق ہے وہ اپنی اپنی گفتگو کرتی ہے، اپنے دائرے میں، اپنی جنس میں، ہر ایک کی بولی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ قرآن کریم آپ نے آیت پڑھی ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں، حضرت سلیمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولی ان کو سکھائی گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ دیکھیے پرندوں کی بولی بھی ہے، اسی طرح اور مخلوقات کی بولی بھی۔ تو بولنے والا جانور حیوان ناطق کی تعریف نہیں ہے، حیوان ناطق کی تعریف ہے قوت استدلالی رکھنے والا جانور، جو قوت استدلالی اپنے پاس رکھتا ہے، وہ چیزوں کو مرکب کر کے کئی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ منطق کی اصطلاح میں اگر کہیں گے تو تصورات اور تصدیقات کو چھوڑ کر وہ اور ایسی چیزیں تصور اور تصدیق کو معلوم کرتا ہے جن کا علم اسے نہیں ہوا رہتا۔ یہ تو منطق کی تعریف ہے، یہ قوت استدلال اللہ نے انسان کو دی ہے۔ یہی مابین امتیاز ہے انسان کا، اور یہی اس کا درہ امتیاز ہے کہ انسان اس میں آگے بالکل تنہا کھڑا رہتا ہے، وہاں کوئی مخلوق اس کے ساتھ نہیں ہے قوت عقل میں۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قوت عقل بھی اس کا نقطۂ امتیاز ہے، اس کا حقیقی نقطۂ امتیاز نہیں ہے، اس کا نقطۂ مرکز نہیں ہے، اس لیے کہ عقل بھی جو کام کرتی ہے وہ محض تخمینات اور ظنیات ہے، اس کے اندر یقین کے درجے کی چیز نہیں ہے۔ قوت عقل جو کام کرتی ہے وہ تخمینی چیز ہے، اندازہ لگاتا ہے، اور ظنی چیز ہے وہ اس اندازہ لگاتا ہے، وہ یقین کے درجے کی چیز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے عقلاء ہیں اور بڑے بڑے فلاسفہ کہلائے جانے والے ہیں، ان کے اقوال کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے بالکل دنیا گول ہے، کوئی کہتا ہے نہیں دنیا بالکل الگ شکل میں ہے، کوئی کہتا ہے انسان بندروں سے بنا، کوئی کہتا ہے انسان اور کسی چیز سے بنا۔ یہ ان عقل مندوں میں اختلاف ہے۔ یہ عقل اس کے لیے یقین کے درجے تک پہنچانے والی چیز نہیں ہے، وہاں بھی انسان جا کے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اسے یقین کے درجے تک پہنچانے والی چیز اور اسے ان تخمینات اور ظنیات سے ہٹا کر مرکز یقین، نقطہ یقین تک پہنچانے والی چیز یہی ایمان ہے، جسے آپ یا تو ایمان کہہ لیجیے، یا دین کہہ لیجیے، یا قرآن کہہ لیجیے، یا شریعت کہہ لیجیے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو یقین کے درجے تک لا کے پہنچاتی ہے، وہ اس کا نقطہ یقین اور اس کا نقطہ امتیاز ہے اور اس کا نقطہ کامیابی ہے۔ ایمان کے اندر اس کو یقین ملتا ہے، ایمان کے اندر اسے تسلی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہاں جا کر اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرنے والی چیز، اور وہاں صرف وحی الہی ہوتی ہے۔ وہاں جا کر انسان سوائے سر تسلیم خم کرنے کے اسے یقین کا درجہ حاصل ہونے والا نہیں۔ یقین کا درجہ اسے حاصل ہونا ہو تو وہ عقل سے کام کرے گا، یقین کا درجہ نہیں پائے گا۔ وہ وہاں ایمان بالغیب سے وہ اپنے یقین کے درجے تک پہنچتا ہے۔ دیکھیے حضرات صحابہ کا ایمان بھی بالغیب تھا، اگرچہ کہ رسول مشاہد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مشاہد ہے، کتاب اللہ مشاہد ہے، لیکن من حیث الرسول، رسول کا من عند اللہ ہونا، کتاب کا منزل من اللہ ہونا، یہ غیب کی چیز ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا
کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے تھے، حالانکہ انہوں نے حضور کو دیکھا، انہوں نے کتاب کو دیکھا۔ ہم بھی کتاب کو دیکھتے ہیں، ہم کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم بھی جو کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کتاب بظاہر کتاب ایک محسوس چیز ہے، ایک مشاہد چیز ہے، لیکن وہ اس ناحیے سے اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے، اس حیثیت سے کہ وہ منزل من اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرات صحابہ کے لیے، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، اس حیثیت سے وہ منزل میں وہ غیب کی چیز ہے۔ تو ایمان نام ہے ان محسوسات اور مشاہدات، معقولات سے ہٹ کر کچھ چیزوں کے ماننے کا، جن کا تذکرہ کیا گیا اس حدیث کے اندر کہ اللہ کو ماننا، لوگوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، اسی طریقے سے اچھی اور بری تقدیر کو ماننا، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ ایمان کی حقیقت غیب کی باتوں کو ماننا، جس کا تذکرہ آیت کے اندر کیا گیا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری اس تقریر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، شاید میں یہ امید کرتا ہوں کہ غیب نام ہے کہ محسوسات اور مشاہدات اور معقولات سے ہٹ کر کچھ غیب کی باتوں کو ماننے کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ کی طرف سے، رسول پر اعتماد کرتے ہوئے دل سے ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سچا سمجھنا، دل سے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ آج اسی یقین پر حملے کیے جا رہے ہیں، آج اسی یقین کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، آج اسی یقین پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں، اور طرح طرح کی فتنے امت کے اندر رونما کیے گئے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا آپ نے دیکھا قرآن کو اترتا ہوا، کیا آپ نے دیکھا رسول اللہ کو، اور اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی اسی باتیں ہوئی۔ اس زمانے کے اندر بھی حضرات صحابہ کے زمانے میں بھی کچھ ایسے بیوقوف لوگ تھے جو حضرات صحابہ کو ورغلانے کے لیے آتے تھے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا معراج کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کا آپ نے سفر فرمایا، اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، واپس آئے، اور دوسرے دن صبح میں حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے سامنے واقعہ بیان کیا، تو کچھ مشرکین مکہ نے ہنگامہ شروع کر دیا، دیکھو کیسی بہتی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ایک ہی رات میں مسجد اقصی پہنچ گئے، وہاں سے ساتوں آسمانوں کا سفر کر لیا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر لیا۔ ارے بھائی یہ تو ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے میں کئی دن کا وقت لگتا ہے، قافلوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے، راستے میں لٹیرے ہوتے ہیں، اور کئی دنوں کا وقت لگتا ہے، لیکن یہ دیکھو پیغمبر کیسی باتیں کرتے ہیں، ایک ہی لمحے میں وہاں پہنچ گئے، ایک ہی لمحے میں ساتوں آسمانوں کا سفر کر لیا۔ یہ ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جا کے اور دوسرے صحابہ کو ورغلانے کی کوشش کرتے تھے، دیکھو تمہارے پیغمبر پاگل ہو گئے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک مشرک گیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابوبکر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی راتوں رات سفر کرے، ملک شام پہنچ جائے، مسجد اقصی میں چلا جائے، امامت کرے، ساتوں آسمانوں کا سفر کر لے، اور جنت و دوزخ دیکھ لے، اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائے، واپس آ جائے، چلو وہ تو بہت دور کی بات ہوگی آسمانوں پر جانا، کیا ملک شام سے کیا سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتانے والے کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھی بتا رہے ہیں۔ کہا حضور نے اگر بتایا ہے یہ بالکل برحق سے ہو سکتا ہے۔ اسی پر تو صدیق کا لقب ملا۔ غیب پر ایمان، عقل سے کام نہیں لیا وہاں، اس لیے کہ عقل میں آنے والی عقل سے ماں والا ہے، یہ مشاہدے کی چیز نہیں ہے، محسوسات کی چیز نہیں ہے۔ یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ایمان غیب کی باتوں کو ماننے کا نام ہے، غیب کی باتوں میں یہ تفصیل آتی ہے۔ اللہ کو ماننا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضور کے کہنے پر ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کو مانتا ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، وہ موحد ہے، اس لیے ہے کہ فلاسفہ نے اس کو سمجھا دیا ہے، یعنی کہ کسی منطقی آدمی نے اس کو سمجھا دیا ہے، اس لیے نہیں مانتا کہ پیغمبر نے بتایا ہے۔ وہ مفسروں نے لکھا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ کافر ہے، اگرچہ کہ ایک خدا کو ماننے والا ہے، لیکن کس لیے نہیں مان رہا ہے؟ کس ناحیے سے مانتا ہے کہ فلاسفہ نے اس کو سمجھایا،
یا کسی آدمی نے کسی عقل پرست نے اس کو سمجھایا، اس لیے نہیں مان رہے کہ حضور نے بتایا۔ تو ایمان غیب میں حضور کی بتائے ہوئے باتوں کو حضور پر اعتماد کرتے ہوئے، حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو حضور پر اعتماد کرتے ہوئے دل سے سچا جاننا اور اس پر زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی حقیقت کو سمجھائے۔ انشاءاللہ آئندہ جب موقع آئے گا ایمان کی حقیقت ایمان اور صورت ایمان کے بارے میں کچھ تفصیل سے بات بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی حقیقت کو سمجھنے اور ہمیں اس ایمان میں ہمیں مضبوطی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔